بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرور علی۔ ناظرین گرامی، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ان دنوں میں لوگ تربوز کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ایسا پھل ہے جو عام دستیاب ہے، جس کے کھانے سے پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ناظرین اس کو دیکھنا ہی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ آج ہم آپ کو تربوز کے فائدے اور حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پھل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، تربوز نہ صرف گرمیوں میں تازگی پیدا کرتا ہے بلکہ یہ جسم کو وٹامن اے، بی، سی کے ساتھ پوٹاشیم اور دیگر کئی فائدے جسم کو فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، اکثر افراد اس پھل کو گرمیوں میں بہت شوق سے کھایا کرتے ہیں اور عموماً لوگ تربوز کو زبان کا ذائقہ تبدیل کرنے اور جسم میں پانی کی کمی دور کرنے اور ہاضمے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز کے اندر تقریباً 90% پانی ہوتا ہے، جو گرمیوں میں ہائیڈریٹ رہنے کے لیے مفید بناتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے لیے ایک مفید غذا ہے اور اس کے اندر ایسے فائدے پائے جاتے ہیں جو نہ صرف گرمی کو دور کرتے ہیں بلکہ انسانی دل کو طاقت بھی دیتے ہیں۔ جگر، مثانہ اور گردوں کی گرمی کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس کے کھانے سے جسم میں پانی کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے اور دل کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تربوز کا پانی معدے میں جاتا ہے لیکن اس کے اثرات دماغ تک پہنچتے ہیں۔ دماغ کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کو بھی بڑھاتا ہے۔ ناظرین، تربوز کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور آنکھ کی روشنی بھی بہتر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار انسانی جسم میں وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات ہو یا دن، تربوز کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ بہرحال ناظرین، تربوز اللہ کی بہترین غذا ہے اور ایک بہترین نعمت ہے اور رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت اسے کھا لینے سے پیاس کی شدت سے راحت ملتی ہے اور جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی سحری یا افطاری میں اس پھل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کیجیے گا، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔